والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم مکرم ناظرین کرام، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج لائف آنے کا مقصد صدقہ عید الفطر کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین کرام، بہت اہم صدقہ عید الفطر کے متعلق باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ اس پر عمل بھی کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں. حضرت کرام، یہ کتاب ہے جامع نظامیہ سے شائع کردہ بک ہے. اس کو اہل خدمات شرعیہ کے نام سے ہے. اس کے اندر اس کے پیج نمبر 315 پہ صدقہ عید الفطر کے احکام ہیں، وہ باتیں اور حدیث پاک کے چند آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ میں چند منٹ کے اندر انشاءاللہ اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا. ناظرین کرام، صدقہ عید الفطر واجب ہے. اس کے واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. صدقہ عید الفطر واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. سب سے پہلے شرط آزاد ہونا، نمبر 2 مسلمان ہونا، نمبر 3 کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو اصلی حاجت سے زیادہ ہو، مخروض سے محفوظ ہونا. اب میں انشاءاللہ اس کو آپ کو آسان کر پہلی مثال، تو پہلی جو چیز ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. ایک آزاد ہونا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ آزاد ہونا. دوسری شرط مسلمان ہونا. تیسری شرط کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا. مثال کے طور پر کسی ایسے نصاب یعنی جو اس کے ضرورت زندگی ہے، اس کے پاس جو ضرورت پڑتی اس سے اس کو زیادہ اس کے پاس پیسہ ہونا، تو وہ صدقہ عید الفطر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مقروض نہیں ہونا، قرض دار نہیں رہنا. اس کے بعد مال کا نام ہے. اس پر زکوٰۃ کے لیے کیا شرط ہے کہ سال کا گزر جانا شرط ہے، یعنی کہ سال اس کا اگر گزر جائے، مثال کے طور پہ کسی کے پاس مال ہے 60 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی یا 7 تولے سونا جس کے پاس ہے، اور اس کے اوپر سال گزر گیا. اور آسان کر دوں، اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. کتنا ادا کرنا ہے؟ 2.5 اس کو جو ہے 2.5 اس کو زکوٰۃ ادا کرنا. اس کا مثال کے طور پہ اگر کسی کے پر 1 لاکھ کسی کے پاس مال ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 1 سال اس کے اوپر گزر گیا تو اس کا 2.5 مثال کے طور پہ کتنا اماؤنٹ بنتا ہے؟ 1,02,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. تو اس کو ادا کرنا. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا، آپ کے پاس وہ مال رہنا اور اس کے اوپر 1 سال گزر جانا اس کے لیے شرط ہے. حاضرین کرام، اس کے لیے کیا شرط ہے؟ 1 سال گزرنا. مگر صدقہ عید الفطر کے لیے ایسی شرط نہیں ہے. اگر مال آپ کے پاس ہے، آپ اسی دن آپ کے پاس مال آیا تو آپ کو اسی دن آپ صدقہ عید الفطر ادا کرنا ہے. حاضرین کرام، کتنا ہے صدقہ عید الفطر؟ انشاءاللہ آپ وہ بھی آگے سماعت کریں. تجارت اس کے اندر اور زکوٰۃ کے لیے یہ بھی شرائط ہے. جو مثال کے طور پہ کوئی مالک ہے کسی دکان کا، تو اس کی جو ضرورت زندگی ہے، اگر وہ اس کی دکان ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. مگر صدقہ عید الفطر کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے. اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب کتنی ادا کرنی ہے؟ مختصر سا یہ بھی سماعت کر لیں. صدقہ عید الفطر کتنی ادا کرنا ہے؟ ہم 1.25 کلو پہنچو. جامع نظامیہ کا جو فتویٰ ہے 1.25 کلو کیوں، اس کی کیا رقم بنتی ہے؟ اس کی رقم جتنی بھی رقم بنتی ہے، مثال کے طور پہ ایک موٹا حساب میں آپ کے سامنے بیان کروں. مثال کے طور پہ 1 کلو آٹے کا جو اماؤنٹ ہے، 1 کلو آٹے کے کیا پیسے بنتے ہیں؟ 1.25 کلو کے کیا بنیں گے؟ تقریباً 60 روپے بنیں گے. اب کیا سب لوگ 1.25 کلو کیوں دیں گے؟ ہمارے استاد محترم کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آتا ہے. حضرت فرماتے ہیں
کہ اپنی اپنے اسٹیٹس سے، اپنے اپنے لیول سے دو۔ آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، آپ کا کیا لیول ہے۔ آپ مثال کے طور پر، میں مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھا دوں، کوئی کسی کے پاس کسی کی نوکری ہے، کوئی جاب کرتا ہے، اس کے پاس انہیں منتھلی اس کی انکم 1 لاکھ روپے اس کی انکم ہے۔ اس کے جو گھر میں نوکرانی کام کرنے آتی ہے، اس کے پاس اس کی تنخواہ 5 سے 10 ہزار روپے ہے۔ کیا انہیں اس کے برابر دینا؟ نہیں، اپنے اپنے لیول سے دے۔ اب مثال لے کر سمجھا دوں، اسد الدین اویسی بھی 1.25 کلو کر دیں گے؟ نہیں، آپ اپنے اسٹیٹس سے، آپ اپنے لیول سے۔ تو جس کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے، اپنے اپنے اسٹیٹس سے، اپنے اپنے لیول سے، نہیں ادا ہو جاتا۔ 1.25 کلو اگر دیے انہوں بھی تو ادا ہو جاتا، مگر اپنے اپنے اسٹیٹس سے، اپنے اپنے لیول سے۔ کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیل۔ حاضرین کرام، اپنا اسٹیٹس دیکھیں۔ آپ جب کپڑے پہنتے ہیں تو اس میں اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کپڑوں کا استعمال کریں۔ آپ ویسے کپڑوں کا استعمال کریں گے؟ آپ کے نوکرانی کے ویسے کپڑے خریدیں گے؟ نہیں، آپ کپڑے لیں گے اپنے اسٹیٹس سے، آپ کپڑے خریدیں گے۔ تو جب صدقہ عید الفطر دینے کی باری آئے، غریبوں کا مدد کرنے کی باری آئے، تو اس کے اندر بھی اپنا اپنا اسٹیٹس کا خیال کرتے ہوئے آپ صدقہ عید الفطر ادا کریں۔ کتنا ادا کرنا ہے میں نے آپ کو اماؤنٹ بتا دیا، 1.25 کلو، کیوں کہ جو بھی پیسے بنتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اماؤنٹ دیا ہے، جن کے پاس زیادہ رقم ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ 1.25 کلو کیوں کے بجائے 1.25 کلو کھجور کا کیا ریٹ بنتا ہے، آپ اس سے آپ ادا کریں، آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، تمہارے پاس اگر 1 کھجور بھی ہو تو تم اس کو صدقہ کرو۔ صدقے کے بہت فضائل ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو 2-3 حدیث پاک بھی انشاءاللہ حدیث پاک سناؤں گا، مسلم بخاری کی حدیث پاک انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صدقے کے بہت فضائل ہیں، اور صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب صدقہ دیتے ہیں تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہے۔ صدقے کے بہت فضائل ہیں۔ صدقہ دینا، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ شانت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوتا ہے صدقہ دینے سے۔ تو اور حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ عید الفطر ضروری کیوں قرار دیا؟ روزے نماز سے پہلے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر جو بندہ صدقہ عید الفطر ادا کرے بغیر نماز کو ادا کر لے تو اس کا جو روزے ہوتے ہیں، صدقہ عید الفطر کیوں ضروری ہے؟ حاضرین کرام، ضروری اس لیے ہے کہ ہم جو روزے میں ہم انسان ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہے، ہم سے گناہیں ہوتی ہے، روزے میں ہم لوگ چھوٹی بڑی انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا نماز کو جانے سے پہلے صدقہ عید الفطر ادا کر کے جاؤ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو ہماری روزے میں جو خطائیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ صدقہ عید الفطر کی وجہ سے اللہ، جو ہمارے روزے میں جو کمی پیش کی گئی وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر ہم صدقہ عید الفطر ادا نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ لٹکا ہوا رہے گا، ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچایا جائے گا، وہ بیچ میں معلق رہے گا۔ حاضرین کرام، صدقہ عید الفطر ضرور بر ضرور ادا کریں۔ آپ کس کو دیں؟ حاضرین کرام، یہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ہم صدقہ عید الفطر کس کو ادا کریں۔ ناظرین، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صدقہ عید الفطر آپ کس کو دیں؟ حاضرین کرام، ضرورت مند کو دیں۔ آپ کو آپ کے آس پاس، اڑوس پڑوس میں آپ تلاش کریں کہ کون جس کو ضرورت ہے، ان کو آپ دیں، تو انشاءاللہ ان کے دل سے دعا نکلے گی، ان کے گھر میں خوشی داخل ہوگی۔ حاضرین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک بچہ باہر بیٹھا اور زار و خطار ہو رہا ہے۔ حاضرین کرام، ایک چھوٹا بچہ ہے، زار و خطار ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معصوم بچے کی طرف جاتے ہیں اور اس بچے کو پوچھتے ہیں، بابا بتاؤ کیا بات ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں نے ماں سے کہا آج عید کا دن ہے، ماں نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے ہے نہ کچھ پہننے کے لیے ہے، ماں نے کہا باہر چلے جاؤ، تو میں نے باہر آ کر بیٹھ گیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گھر لے گئے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا، اس بچے کو نہلاؤ، اس بچے کو دھلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، حسنین کریمین کے کپڑے پہناؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو تیار کر کے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حاضرین کرام،
وہ بچہ جب جا رہا تھا، راستے میں لوگ کہہ رہے تھے کاش کہ ہمارے بھی والد نہیں ہوتے تو حضور ہمیں ساتھ لے جاتے۔ حاضرین اکرام، ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خیر خواہی کا، اپنے رشتہ داروں کا، غریبوں کا، یتیموں کا مدد کرنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ جب بچہ عید گاہ میں گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچے سے کہا اس کو یہ پسند ہے کہ تیری ماں عائشہ ہو اور تیرا باپ محمد عربی ہو اور تیری بہن فاطمہ ہو اور تیرے بھائی حسنین کریمین ہو۔ حضرت اس بچے نے کہا اس سے بڑا میرا اور کیا مقدر ہو سکتا ہے کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار میرے والد ہو اور تمام مومنوں کی ماں میری ماں ہو اور سیدہ کائنات تمام خاتون جنت کی سردار، تمام عورتوں کی سردار میری ماں ہو اور حسنین کریمین تمام نوجوان جنت کے سردار میرے بھائی ہو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے؟ حاضرین اکرام، وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے تو مومن کے دل میں خوشی ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام فرمایا کہ عید ہو، بقر عید ہو تو اپنے دوست احباب میں غریبوں کا خیال کرے۔ حاضرین اکرام، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں بھی عید ہوگی، دوسروں کے گھر میں، غریبوں کے گھر میں بھی عید ہو جائے گی، تو ضرور بضرور گھر کی خوشیاں مناتے ہوئے اپنے اڑوس پڑوس، اپنے دوست احباب کا بھی خیال رکھیں کہ ان کے گھر میں بھی عید ہو رہی ہے۔ حاضرین کرام، یہ خیال ضرور بضرور رکھیں۔ صدقے کے بہت فضائل ہیں، ایک دو حدیث پاک سنا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، کیونکہ تہجد کا وقت بھی ہوا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا مگر مال بڑھ جاتا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں جو ایک جہو اور ایک کھجور، ایک نوالا بھی ہو جو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ کون سی؟ مسند بن احمد کی حدیث پاک ہے۔ حاضرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس ایک لقمہ بھی کیوں نہ ہو اور تم اس کو صدقہ کر دو، خیرات کر دو، تو تمہارا مال، تمہارے پاس جو چیز ہے وہ کم نہیں ہوگی مگر بڑھ جائے گی۔ حضرت کرام سے بات یہ معلوم ہوئی کہ مال اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو مال کم نہیں ہوتا بڑھ کے بڑھ جاتا ہے۔ اور دیکھیں عمر کیسے بڑھتی ہے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ حاضرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کیسے لوگ مرتے ہیں۔ حاضرین کرام، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی موت آئے تو صدقہ خیرات دیتے رہیں، یہ تو بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔